بزرگوں، دوستوں، نوجوان بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چن لیا، ان کی امت میں پیدا فرمایا اور ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں کرے۔ یقیناً اہل بیت کے سوا کچھ باقی ہے نہیں، ابتدا اہل بیت ہے اور انتہا اہل بیت ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، جیسا پلین اڑ گیا تھا، راستے میں ٹوٹ گیا، ٹرین چل رہی تھی لڑک گئی، طوفان آ گیا، زمانہ بہہ گیا، کرونا وائرس آ گیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا منشا تھا، اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ نے نبوت کے تاج کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام فرما دیا۔ اسی طرح سے شہدائے کربلا، شہادت کے تاج کو امام حسین کا سر چن لیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ رب العزت ہے، اللہ و رسول کی مرضی، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس درس و تدریس کا معاملہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کے بہت سے شاگردین وغیرہ آپ کی امت کے اولیاء علماء وغیرہ مسلسل درس کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ کا ایک امتی، آپ کا ایک غلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، اے حضرت کلیم اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ، اے نبی اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، ایک ماجرا بتلائیے میرے کو کہ میں بڑی کوشش کرنے کے باوجود اس نتیجے کو نہیں پہنچ سک رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے آخر؟ تو وہ عرض کرنے لگتے ہیں ان کے امتی ان سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ یا نبی اللہ، اللہ جہاں رحمان ہے، غفور ہے، غفار ہے، پھر وہاں قہار اور جبار کیسے مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ جہاں مہربان ہے، جہاں پر رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، عفو کرنے والا ہے، عذر کرنے والا ہے، سب کچھ ہے، مالک و مختار اللہ تعالیٰ، تو جہاں جبار اور قہار کیسے مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ جبار اور قہار، زور دینے والا، زور کرنے والا اور قہر برسانے والا، یہ کیسا مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ رحمان سمجھ میں آ رہا، رحیم سمجھ میں آ رہا، غفار سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن قہار اور جبار کیسے اللہ قہار جبار ہوتا ہے؟ لاکھ کوشش کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک نشست برخاست ہو گئی، دوسرا دن ختم ہوگا، تیسرا دن ختم ہوگا، باوجود نبی سمجھانے کے امتی سمجھ نہیں سک رہا اللہ قہار کیسے ہے، جبار کیسے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تو کلیم اللہ تھے، عرض کرتے ہیں پروردگار میرا ایک امتی ہے، باوجود سمجھانے کے باوجود اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو قہار کیسے ہے، تو جبار کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا، اے موسیٰ، پھر وہ تمہاری محفل میں آئے گا، تم سے سوال کرے گا تو تم اس کو کچھ جواب نہیں دینا، جو میں تم کو ید بیضا کا جو تم کو معجزہ دیا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ دیا تھا۔ آپ خالی اپنے آستین میں، اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایسا نکال دیے تو ایک روشنی ہتھیلی سے انڈے کے مانند ایک سفید روشنی نکلتی تھی۔ وہ ید بیضا کا معجزہ خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا۔ اللہ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ تم کو سوال کرے گا تو آپ اپنے ید بیضا کو پیش کر دیجئے، وہ سمجھ جائے گا قہار اور جبار کیسے ہے۔ تو جب آیا، پھر تیسرا چوتھا دن ہو گیا، پھر وہ تشویش میں تھا، تسلی نہیں ہوئی تھی، تو بیٹھ کے پوچھنے لگا تو اللہ قہار اور جبار کیسے ہے؟ تو حکم خدا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک آگے رکھ دیے تو وہ کیا دیکھتا ہے ید بیضا میں؟ کربلا کا جو واقعہ ہونے والا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک اس نے وہ ید بیضا میں دیکھا۔ آج ہم ایک کیسٹ بنا رہے ہیں، جو بن رہی ہے وہ دیکھا جائے گا۔ یہ تو
کربلا کب آنے والا ہے؟ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر بشری لباس میں تشریف نہیں لائے اور امام حسین پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ نبی کے ہاتھ میں وہ پورا واقعہ دیکھتا ہے کربلا کا، ابتدا سے لے کر انتہا تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو دیکھتا ہے، چیخ مار کے اٹھتا ہے بے شک اللہ جہاں رحمان و رحیم ہے وہاں قہار و جبار بھی ہے۔ رحمان و رحیم ان مظلومین کے لیے ہے اور قہار و جبار ان ظالموں کے لیے ہے۔ نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ حسین، یا حسین۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ دینے کا تھا۔ یہ واقعہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی امت کو دکھا دیا، ہونے والا واقعہ کربلا کی ابتدا سے انتہا تک کیا ہونے والا ہے۔ واقعہ حضرات گرامی، اب تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، ایسے موقع پہ بار بار کچھ اور بھی بول سکیں تو یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ان کی محبت ہی خاتمہ بالخیر کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، ہم کو بھی 2 مرتبہ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ سر جھکانے کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے۔ وہ منظر جب دیکھتے ہیں تو ہوش اٹھ جاتے ہیں۔ جب ہم پہلی مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے آستانے پہ گئے، ہمارے ساتھ اور 2 حضرات تھے، ایسے تو بہت سے لوگ تھے وہاں محفل مجلس میں چلنے والوں میں 3 ہم لوگ موجود تھے، ایک پاشا، ایک ایوب بھائی۔ آپ وہ دو لوگ بھی گواہ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے واپس ہو رہے تھے، وہ شام کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، اور میری نظر سورج کے اوپر پڑی۔ تو میں دیکھتا ہوں جیسا یہ لائٹ ہے وائٹ، اس طریقے سے سورج نظر آ رہا۔ میں رک کے اس کے بعد بولا، پاشا کو بلایا، اس کا ایوب بھائی کو بلایا، ایوب بھائی سورج دیکھو، اور پاشا بھائی سورج دیکھو۔ یعنی کہ ہم سورج کو 1 سیکنڈ نہیں دیکھ سکتے، 1 لمحے کے لیے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہاں دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ واللہ بتا رہا ہوں، میں اکیلا نہیں، اور وہ دونوں میرے ساتھ، نظر میری پڑی سورج پہ۔ ان لوگوں کو میں بلایا، دیکھو سورج دیکھو، ہم سورج کو کتنی دیر تک دیکھ سک رہے ہیں، سورج کو دیکھنے سے ہمارے کو کچھ نہیں ہو رہا، اتنی ٹھنڈک معلوم ہو رہی ہے۔ ارے حضور امام حسین کے پاس سورج اپنی تپش کو کھو دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے امام علی مقام کی سرزمین کا، یقیناً سرزمین کربلا کو آنکھوں سے بوسے دینے کا مقام ہے، سر سے چلنے کا مقام ہے۔ وہ مقام ہی کچھ اور ہے۔ مکہ مدینے کے بعد اگر کچھ مقام کا مقام ہے تو کربلا کا مقام ہے، تو کربلا کی دھرتی کا مقام ہے، اس ریت کا مقام ہے، اس سرزمین کا مقام ہے جس مقام پر امام حسین علی مقام کا سارا کنبہ پیارے نبی کی امت کے خاطر سر کٹا دیا ہے۔ امام حسین اپنی ذات کے لیے نہیں گئے بلکہ نانا کی امت کے خاطر گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاطر نہیں گئے، وہ جو قربانی دیے ہیں یہ ہماری واسطے قربانی دیے، اور آج ان کے ساتھ بے وفائی ایمان کی کمزوری کہلائے گی۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان کا دعویٰ کرنے والی ہوتی ہے، ایمان کو مضبوط کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے طفل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب آئیے اور حضرت قاسم پاشا قادری علیہ رحمت رضوان کا تذکرہ اب آپ ابھی سنے ہیں۔ ہم بھی 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں بلکہ 40-50 سال سے حضرت کے تقاریر سنتے تھے، آپ سے دست بوسی کرتے تھے۔ ہم شروع زمانے سے جبکہ ہماری ابتدائی تھی اس وقت سے دیکھتے ہیں، یقیناً حضرت قاسم پاشا قادری علیہ رحمت رضوان کے بڑے احسانات محبوب نگر کی سرزمین پہ ہیں۔ صرف محبوب نگر کی سرزمین نہیں بلکہ دکن کے اور علاقے، اب تو اس کے بعد پورے ہندوستان میں معاملہ پھیل چکا تھا۔ یقیناً حضرت قاسم پاشا قادری علیہ رحمت رضوان کے بڑے کارنامے، بڑی کوششوں کا نتیجہ ہے آج محبوب نگر میں سنیت کا جو بول بالا ہے، یہ یقیناً آپ کی خدمات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے تمام مریدین و متقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، حضرت کے صدقے طفل میں سب کے عقیدے کو مضبوط فرمائے، اور جو مشین چلا رہے ہیں ہمارے خصوصاً ہمارے شعیب وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو ہر بلا آفات سے محفوظ رکھے، دین اور دنیا کی دولت سے بالامال فرمائے، ایمان کی دولت سے بالامال فرمائے، دشمنوں کے فریب سے محفوظ رکھے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو
قبول و مقبول فرما لے. اب آئیے اب دوسرا جو بھی پروگرام رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کے ساتھ ہم سنیں گے. لیکن ایک اپیل ہے آپ حضرات سے, اگر آپ حضرات تمام ایک موقع اگر اور بھی ہم کو دیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر 10 محرم الحرام ہو یا کوئی آگے پیچھے کوئی تاریخ ہو تو ہم آستانے میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہوئے ایسی محفل کو منعقد فرمائیں گے آپ کی جانب سے جو بھی وقت دے سکتے ہیں. ایسے تو ہم مغرب کی نماز کے بعد میں طعام کا اہتمام رکھے ہیں وہاں پہ 10 محرم کو, اگر ظہر کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو یا مغرب کے بعد ہو جو بھی وقت دے سکتے ہیں تو ایسی یہی محفل انشاءاللہ ایسی منعقد فرمائیں گے. تمام حضرات سے مودی والا گزارش ہے کہ پہلے دائیے محفل اگر مقرر فرما دیں تو تمام حضرات ضرور شرکت فرما کر ہم کو مشکور فرمائیں.